نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کا اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی روانگی پسند نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی کا ہی اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پروری کرتے اور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی کہ اسلام کے غلبے کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ یہ لوگ ناک منہ جڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر رکھا تھا، پھر وہ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں مومنوں اور منافقوں کی نظریاتی اختلاف کو بیان کیا گیا۔ منافق جو بھی کیا کرتے تھے وہ صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے کرتے تھے، اپنی کامیابی پر اترانے لگتے تھے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، اگر ناکامی ہوتی تھی تو مایوس ہو جاتے تھے، جبکہ مومن کی کیا شان ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر کامیابی ہوتی ہے تو اسے اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، مگر اتراتا نہیں ہے۔ اب اگر کبھی ناکامی ہوتی ہے تو مایوس نہیں کرتی اسے، وہ ناکامی وہ اللہ کی طرف سے ہی اسے سمجھتا ہے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا تو مومن کا کام ہے اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام، لہٰذا وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 52۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ نیز ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقو تم ہمارے متعلق صرف یہ انتظار کر رہے ہو، مسلمانوں کے متعلق تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ مسلمان شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہیں، اگر فتح ہو مال غنیمت سمیت گھروں کو واپس آ گئے، اسے تو تم بھی کامیابی سمجھتے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی ہماری کامیابی ہے۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ راہ حق میں ہم نے جان دی اور آخرت میں جنت بھی ہے۔ تمہارے متعلق ہماری سوچ دو باتوں سے تعلق رکھتی ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ تمہیں سزا مل جائے گی، اب ہم اس انتظار میں کہ آیا یہ سزا اللہ تعالیٰ خود تمہیں دے گا یا ہمارے ہاتھوں پٹوائے گا تمہیں، لہٰذا سوچ لو اور اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرو، اور ہم بھی اپنی سوچ کے مطابق انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 53۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بدل نخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اب ہم نے پچھلی آیت میں ذکر پڑھا تھا جد بن قیس کا، جس نے کہا تھا کہ میں رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، مجھے معذرت کر لیں، میں نہیں جا سکتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ البتہ میں مالی انعام کرنے کو تیار ہوں، مالی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ یہ جو مالی مدد کرنے کی خوشی کر رہے ہو، اسے تم خوشی سے مدد کرو مالی طور پر مسلمانوں کی، یا مجبوراً کرو کہ قابل قبول نہیں ہے، تم یہ اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو۔
واضح بات یہ ہے کہ نافرمان اور منافق لوگ ہو تم اور اللہ تم سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 54 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تقبل منكم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے تو ڈھیلے ڈھالے سے، اور اگر کچھ خرچ کرتے تو باطل نخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے صدقہ خیرات جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ ایمان لے بھی آئیں، نماز قائم کریں، تو پھر بس اس طرح بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے بن کر آ جاتے ہیں، کوئی اگر خرچ کریں تو بس چاروں نچار خرچ کرتے ہیں، اور مطلب ان کی طبیعت ایسی سست ہو جاتی ہے اور ان کی طبیعت پر گراں گزرا ہوتا ہے یہ سب، اس لیے ان کے یہ صدقات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا بھی انکار کیا۔ آیت نمبر 55 فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ اب مدینے میں جتنے منافق لوگ تھے وہ سب مالدار لوگ تھے، اور منافقوں کا جو مطمع نظر تھا وہ صرف دنیاوی مفادات کا حصول ہوتا ہے، دنیا پرست سے لوگ ہوتے ہیں یہ، اور ان کے نزدیک ان کی اولاد، مال و دولت، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اولاد اور یہ مال و دولت دیا ہے، یہ چیزیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں، آپ اس سے یہ خوش نہ ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے ان کی آزمائش کرے گا، اور انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دے گا۔ اب چونکہ وہ اپنی خود پرستی والی طبیعت کو بھی بدل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ آخری دم تک اسی 99 کے چکر میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک انہیں موت آ جائے گی، وہ اسی نفاق اور ذلت کی موت مریں گے اور کافر ہو کر مریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔